اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو مقرر فرمایا اور ان کو ڈیوٹی لگائی کہ پوری کائنات کے نظام کو وہ چلاتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی۔ ان میں سے تقریباً 4 بڑے فرشتے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا مختصر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کا سر جو ہے عرش معلیٰ سے ٹکرا جاتا ہے اور ان کے پاؤں تحت الثری میں لگتے ہیں، یعنی اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی بات آتا ہے کہ اس کے تقریباً 600 بازو ہیں، اگر ان میں سے 2 بازو کھول دیں، 2 بازو کو پھیلا دیں تو زمین و آسمان، مشرق و مغرب تمام کے تمام اس کے نیچے آ جائیں، اس میں ڈک جائیں۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ تمام جانداروں کی روحیں ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ ایک پلیٹ میں اس کے سامنے اس پلیٹ میں چند دانے ہو، یعنی ایسے ہیں کہ سامنے پلیٹ پڑی ہو اور اس پلیٹ میں چند دانے ہو، جس چیز کے بھی دانے ہو، تو ان کے ہر چیز پر ان پر نظر پڑتی ہے، تو پوری دنیا کی جتنے بھی روح ہیں ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ وہ پلیٹ ہیں اور پلیٹ میں چند دانے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر تمام سمندروں کا پانی ان پر کے سر پر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جتنے بھی سمندر ہیں اس کا پانی ان کے سر پر ڈالیں تو اس جو پانی ہے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اب اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے فرشتے ہوں گے، جب اتنے پانی اس کے سر کے اوپر ڈالیں تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ لگے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ایک سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں، جس میں تمام زمین والا سامان جو ہے وہ اس سور کے سوراخ میں آ جاتے ہیں، اور اتنے ہی سوراخ ہیں جتنے دنیا میں جاندار ہیں۔ قیامت کے دن وہ اس میں پھونک ماریں گے اور اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روح کے گالوں کی طرح اڑیں گے، گویا کہ ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔